ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس اور ہسٹری کے بارے میں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو تصوف کی بنیاد اور طریق کے بارے میں ہم سب سے پہلے آج جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تصوف کی بنیاد اور تاریخ۔ اچھا، تو اسلام آسانی اور فطرت کا دین ہے۔ اچھا، اسی فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا۔ یہ دین اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ تو شاد بانی ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا تھا تاکہ یہ دین تمام دیگر ادیان پر غالب آ جائے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس دین کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ہر شخص اسے تسلیم کرے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرے۔ دین اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار نام ہے، کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا نام ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے دیگر بنیادی جو ارکان ہیں جیسا کہ 5 نمازوں کو ادا کرنا، سال گزرنے کے بعد نصاب کے مالک ہونے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، 12 مہینوں میں سے ایک یعنی رمضان کے روزے رکھنا اور اس کے بعد حج کو ادا کرنا۔ حدیث جبرائیل ہے کہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر تجھے قدرت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ مشہور حدیث عربی ہے کہ ایک دیہاتی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیں کہ جس سے میں کروں تو سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، فرض رمضان کے روزے رکھو۔ وہ دیہاتی کہنے لگا اچھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز کم کروں گا اور نہ ہی زیادہ کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے بچنے کا نام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنا اور ان طریقوں اور جو عادتوں کو اپنانا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جو اہل بیت ہے انہوں نے کیا۔ وہ کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے سید البشر خاتم الانبیاء اور رسول پر نازل کیا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جس کو خدا نے ذکر حکیم، فرقان مجید، فرقان حمید اور قرآن مجید کا لقب دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے شفا، ذریعہ ہدایت اور رحمت المومنین قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے خدا نے حکمت کہا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی کتاب و سنت جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پر عمل کریں۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے صحابہ کی یہ مثالی تربیت کی تاکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے صحابہ کرام رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عملی صورت میں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی اتباع کرتے ہیں اور اقتداء کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز شامل نہیں کرتے، اور جو ہر معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ہر صورت میں اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل پیرا تھے۔